السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائی، اس سے پہلے آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق اور واقعہ کربلا کے اسباب اور اس کے محرکات کیا تھیں اس کے متعلق تفصیلات آپ نے سماعت فرمائی۔ ان واقعات سے متعلق ایک اہم چیز جس پر عموماً گفتگو نہیں کی جاتی، جس پر اظہار خیال نہیں کیا جاتا اور باقاعدہ ایک الگ موضوع کے تحت اس پر گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، اس پر انشاءاللہ میں آج مختصراً روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ دوسرے اوقات میں، دوسرے ایام میں مخصوص موضوع کے طور پر اس پر گفتگو کرنا زیادہ مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے، اور چونکہ آپ نے تفصیل سے واقعہ کربلا کو اور اس کے اسباب اور اس کے محرکات کو سماعت فرمایا ہے اور اسی سے جڑی ہوئی یہ چیز ہے، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ اسی موقع پر اس کی وضاحت کی جائے اور یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ وہ چیز ہے یزید اور اس کے اعمال اور یزید کے متعلق اہل سنت کی رائے کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ مختصراً کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، احادیث کی روشنی میں اور معتبر تاریخ کی روشنی میں جو مورخین نے اور محدثین نے جو باتیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ اسے سامنے رکھ کر میں آج اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا اس کے اسباب یہ تھے کہ خلافت کے جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے تھے کہ مسلمان اور امت مسلمہ اپنی آزاد رائے سے، اپنے مشورے سے اپنا امیر منتخب کر سکتی تھی، یہ آزادی اور یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کیا۔ لیکن جب یزید کی ولی عہدی کا معاملہ آیا، یزید کی حکمرانی کو قبول کرنے کا معاملہ آیا، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا معاملہ آیا، تو بڑے بڑے صحابہ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ بعض صحابہ نے اسے غلط سمجھا لیکن اس کے خلاف خروج انہوں نے کرنے کی کوشش نہیں کی، بغاوت نہیں کی، بعد یہ ناخواستہ اسے قبول کیا۔ لیکن جن صحابہ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام نے امت مسلمہ کو یہ اختیار دیا تھا کہ اپنا امیر اپنی مرضی سے آپسی مشورے سے چنے، لیکن یہ جو آپسی مشورے سے چننے کا اختیار، یہ جو حق اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس حق کو چھین لیا گیا تھا یزید کو ولی عہد بنانے کے ساتھ، اور یزید کی بیعت کے ذریعے سے اس چیز کو جبراً مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھی، اس کے خلاف جنگیں ہوئی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قتل کیا گیا، آپس میں خانہ جنگیاں ہوئی اور مسلمان قتل ہوئے۔ اور اس کے نتیجے میں ایک وقت آیا سن 61 ہجری میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کو مظلومانہ طریقے پر شہید کر دیا گیا۔
اور یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی گئی کہ جس دور میں یہ شہادت عمل میں آئی اس دور میں مسلمانوں کا ذمہ دار یزید بنا ہوا، اور یزید کے جو گورنر تھے، یزید کا جو گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کے اشارے پر، اس کے حکموں پر یہ قتل عام کیا گیا۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے واضح کی گئی، مورخین نے واضح طور سے یہ بات بیان کی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے نہ ڈانٹا، نہ ملامت کا خط لکھا، نہ معزول کیا، نہ کوئی سزا دی۔ جب کسی امیر کے ماتحت رہنے والے گورنر کی طرف سے کوئی خرابی ہوتی ہے اور اس پر سرزنش نہیں کی جاتی، اسے ڈانٹا نہیں جاتا اور اسے معزول نہیں کیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاموش تائید اس امیر کی اس پورے واقعے کے لحاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے مورخین یہ کہتے ہیں کہ یزید کی تائید سے حاصل ہوئی، اسی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں یزید کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اب اس یزید کے سلسلے میں علماء اہل سنت نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں ایک بات تو آپ کو ملے گی کہ یزید بہت اچھا ہے، اور دوسری طرف ایک رائے یہ ملے گی کہ یزید بہت خراب ہے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، کچھ تحقیق کریں۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں حافظ ابن کثیر کی تاریخ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ یزید کے اندر اچھائیاں بھی موجود تھیں، خرابیاں بھی موجود تھیں۔ یزید میں خوبیاں بھی تھیں اور خرابیاں بھی تھیں۔ یزید میں خوبیاں کیا تھیں؟ وہ بڑا بہادر تھا، بہت سخی تھا، اور سیاسی اور ملکی معاملات میں بہت بہترین مشورے اور بہترین رائے کو دیا کرتا، اور لوگوں سے ملاقات کے موقع پر خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ خوبصورت بھی تھا، بہادر بھی تھا، شعر گوئی اس کی خصوصیت تھی، بڑا فصیح الحسان تھا، یہ ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر خرابیاں بھی پائی جاتی تھی، وہ یہ کہ وہ آزاد پسند تھا، عیش پرست تھا، تعیش پسند بھی اس کے اندر موجود تھی، نمازوں کو ترک کرتا۔ یہ الفاظ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر نمازوں کو غائب کر دیا کرتا، اور سب سے بڑی خرابی جو اس کی تھی، جو اصل میں لوگوں کے اعتراض کی وجہ بنی تھی، وہ یہ کہ وہ شراب کو پسند کرتا، شراب نوشی کرتا۔ طبرانی نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ شراب پینے پلانے کا عادی تھا۔ یہ تاریخ کی روایت ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نقل نہیں کی، مولانا علی میاں نے اسے نقل کیا ہے تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے، البدایہ والنہایہ کے حوالے سے۔ سب سے بڑا اعتراض جو لوگوں کے اس پر تھا وہ یہ کہ وہ خلاف شرع حرکتیں کیا کرتا، ناچ گانے میں اسے دلچسپی تھی، شکار کا اسے شوق تھا، تفریحی شکار، بندروں کو اور دیگر جانوروں کو، مینڈوں کو آپس میں لڑانا اور اس کا مزہ دیکھنا، تماشا دیکھنا اس کی خصوصیت۔ ناچ گانے کی اس کے اندر دلچسپی تھی، اور ناچ گانے کے لیے لڑکیاں اس کے پاس موجود تھیں۔ یہ سارے الفاظ مولانا نے نقل کیے۔ لیکن ایک بات آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یزید کا اصل جرم یہ نہیں تھا کہ وہ شرابی تھا، یزید کا اصل جرم یہ نہیں تھا کہ وہ نمازیں چھوڑتا، وہ شکار کرتا تھا، وہ جانوروں کو آپس میں لڑاتا تھا۔ یہ اصل جرم اس کا نہیں تھا جس کے خلاف بغاوت ہوئی۔ اصل جرم اس کا یہ تھا کہ امت مسلمہ کا جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو دیا تھا کہ اپنی مرضی سے آزادانہ طور سے اپنا امیر اور اپنا خلیفہ منتخب کرتے، یزید نے اس حق کو چھین لیا۔ یہ سب سے بڑا ظلم تھا اس کا، یہ سب سے بڑا جرم تھا۔ اس کے خلاف بغاوت اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ شرابی تھا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جس شخص کو ذمہ داری دی گئی، اس شخص کے اندر یہ ساری خرابیاں موجود تھیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو غصہ آیا کہ جس کے اندر یہ خرابیاں موجود ہوں، یہ برائیاں موجود ہوں، جس کا کردار مشکوک ہو، ایسے فرد کو ہمارا امیر بنا دیا گیا اور ہم سے مشورہ نہیں کیا۔ تو ایک خرابی تو یہ تھی کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اسے امیر بنایا گیا، اور ایسے موقع پر امیر بنایا گیا کہ اس کا کردار لوگوں کے اندر قابل اعتبار نہیں تھا، کردار کے سلسلے میں بھی اطمینان نہیں تھی۔ مزید یہ کہ ایسے حالات میں اسے ذمہ دار بنایا گیا جبکہ اس سے 1000 درجے بہتر لوگ صحابہ موجود تھے، تابعین موجود تھے، جو خلافت کی ذمہ داری کو بڑے اچھے انداز سے لے کر آگے بڑھ سکتے تھے، مسلمانوں کی بہترین حکمرانی کر سکتے تھے۔ یزید سے تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، دینداری میں ہزاروں گنا بڑے صحابہ موجود تھے اس موقع پر، لیکن مشورہ کر کے انہیں ذمہ دار بنانے کے بجائے بغیر مشورے کے یزید کو ذمہ دار بنا دیا گیا۔ یہ سب سے بڑی غلطی لوگوں کو نظر آئی، لہٰذا اس کے خلاف بغاوت ہوئی۔ یزید کا کردار یہ تھا جس کی وجہ سے عجیب بات آپ غور کریں، یزید جس دور میں تھا، بعض اہل سنت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ یزید اصل میں تابعی ہے،
صحابہ کے دور میں ہے، لہٰذا انہیں رحمت اللہ علیہ دیکھنا چاہیے. یہ بات بھی کہی جاتی ہے، دیکھ رہا یہ ہے تابعین ہیں. لیکن آپ غور کر کے دیکھیں، محدثین جو حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، دوسرے محدثین ہو، انہوں نے جو روایتیں دی ہیں، تابعین سے روایتیں کی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں معلوم ہوگا کہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں یزید سے ایک روایت نہیں ہے، ایک بھی روایت نہیں لی گئی. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کی روایت بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کی روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کی روایت موجود ہے، ان کے پوتوں کی روایت موجود ہے، ان کے پڑپوتوں کی روایت موجود ہے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی روایت، زین العابدین کی روایت، امام باقر کی روایت، امام جعفر کی روایت، علی رضا کی روایت، موسیٰ کاظم کی روایت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کی، پوتوں کے، پڑپوتوں کی روایتیں موجود ہیں. لیکن یزید جو کہ ایک صحابی کا بیٹا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، بڑے زبردست گورنر، 20 سال تک گورنر رہے. حضرت حسن سے صلح ہونے کے بعد 20 سال تک حکمران رہے، متفقہ طور پر حکمران رہے، اور بڑے زبردست مدبر. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کاتب وحی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے، مہدی ہونے کی دعا کی ہے، ہدایت یافتہ ہونے کی دعا کی ہے. صحابی تھے نا، ان کی پرورش میں رہنے والا یزید کچھ نہ کچھ تو باتیں سیکھتے ہوں گے اپنے ابا سے، اپنے والد محترم سے. لیکن محدثین میں جو کہ نیوٹرل ہوتے ہیں، غیر جانبدار ہوتے ہیں، کسی کی رعایت نہیں کرتے، حکومت سے پیسہ لے کر حدیث بیان نہیں کرتے، ایسے محدثین نے ایک روایت بھی یزید سے نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یزید معتبر نہیں ہے، یزید ظالم ہے، اس سے روایت نہیں کی جا سکتی. یہ چیز سامنے لا سکتی ہے یہ بات کہ یزید کا مقام کیا ہے امت مسلمہ کے اندر، یزید کا مقام کیا ہے محدثین کے اندر. بہرحال یزید کی دوسری خرابیاں ایک طرف، لیکن اس کی بڑی بڑی جو 3 خرابیاں ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو وہی خرابی کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، اس کی نگرانی میں، اس کی حکمرانی میں اس کے گورنر کی طرف سے اتنا بڑا ظلم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا. ایک تو وہ کرتوت ہے، ایک تو وہ کارنامہ ہے یزید کا جس نے اس کے کیریکٹر پر دھبا لگایا. اور دوسری چیز، سن 63 ہجری میں یزید کی فوجوں نے مدینے پر حملہ کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جائیے پچھلی باتوں کی طرف. میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ 4 بڑے بڑے صحابہ نے، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابن علی، حسین ابن علی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، ان 4 خلفاء نے یزید کی تخت نشینی کے خلاف، یزید کی بیعت کے خلاف خروج کیا، بلکہ اس کے خلاف تھے وہ. اور 2 صحابہ ایسے تھے، حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ مدینے میں رہے. انہوں نے کہا کہ کام غلط ہوا ہے لیکن ہم بغاوت نہیں کریں گے، مجبوراً مصلحت ان کی بیعت کو قبول کریں گے. وہ مدینے میں رہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر کہاں گئے؟ آپ کو بات معلوم تھی کہ وہ مکے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا، فورس کیا جا رہا تھا کہ آپ ہماری بیعت کو قبول کریں. ابن زبیر نے یہ سوچا کہ ہم مکے جائیں گے، وہاں ہماری طاقت مضبوط ہوگی، پھر ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. حضرت حسین کو بھی دعوت دی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ شعبان میں اس جبر سے بچتے ہوئے، جب دیکھا گیا کہ جبر کیا جا رہا ہے، طاقت کے زور پر بیعت دینے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، تو حضرت حسین نے بھی کہا کہ میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، لہٰذا وہ بھی شعبان کے مہینے میں مکے چلے گئے اور وہاں سے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب مدینے میں کون رہ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور دوسرے صحابہ جنہوں نے مجبوراً یزید کی بیعت کو قبول کیا. اب آپ دیکھیں 61 میں 61 ہجری میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اور 63 ہجری میں یزید ہی نے اس کی فوج نے مدینے پر حملہ کیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینے میں وہ صحابہ جنہوں نے مجبوراً یزید کی بیعت کو قبول کر لیا تھا، اس کے تابع ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے مجبوراً، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا ہے، تو مدینے کے تمام صحابہ نے یزید کی بیعت سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور بیعت کا پلندہ اٹھا کے پھینک دیا، اور یہ کہا کہ ہم اب یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں، یزید کو حاکم ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارا امیر نہیں ہے جو حضرت حسین کو شہید کرنے والا ہے. لہٰذا انہوں نے بغاوت کی اور یزید کا جو عامل تھا مدینے میں اسے شہر سے بھگا دیا اور حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ کا اپنا امیر چنا. جب یزید کو معلوم ہوا کہ مدینے میں بغاوت ہو گئی ہے، اس نے اپنے ایک سپاہی کو، اپنے گورنر کو، مسلم بن عقبہ جس کا نام تھا، اس نے 12، اس پر غور کریں آپ، یزید جس کے کردار کو اچھا بنانے کی اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا کردار کربلا کے بعد بھی کیا رہا؟ اس نے 12,000 فوجیوں کو، 12,000 کے لشکر کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا. پھر یاد رکھیں مدینہ وہ شہر ہے
جس کی بے حرمتی سے بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے بجائے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ مدینہ ہیڈ کوارٹر نہیں رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مدینہ کی بے حرمتی ہو سکتی، اور اس یزید نے 12,000 کے لشکر کو مسلم بن عقبہ کی امارت میں اس کی قیادت میں مدینہ میں بھیجا، اور ہدایت یہ دی ہے، الفاظ پر آپ غور کریں، یزید یہ حکم دیتا ہے کہ آپ جائیں اور 3 دن تک مدینے والوں کو کہیں کہ میری بیعت قبول کریں۔ بیعت کو قبول کرنے کے 3 دن تک دعوت دینا، اگر بیعت قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، بیعت قبول نہ کریں تو ان پر حملہ کرنا، مدینے والوں پر حملہ کرنا، اور فوج کو فتح نصیب ہو گئی تو یزید نے کہا کہ 3 دن تک اس مدینے کو فوج والوں کے لیے حلال کر دینا۔ یہ جملہ یزید نے یہ حکم دیا اپنے گورنر کو۔ تاریخ کے اندر واضح الفاظ میں یہ بات موجود ہے کہ یزید نے اپنی فوج سے کہا کہ 3 دن تک کے لیے مدینہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لہذا 3 دن کے انتظار کے بعد مدینے پر حملہ کیا گیا، اور جب فوج نے فتح حاصل کر لی، مدینے پر غلبہ نصیب ہو گیا، تو فوجیوں کو مکمل طور سے 3 دن تک کے لیے اس مدینہ کو حلال کر دیا۔ ایک بات اور آپ غور کریں، دور کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں ہے، خلفائے راشدین کا دور نہیں ہے کہ حضور کی صحبت میں لوگوں کی تربیت ہوئی ہے، خلفائے راشدین کی صحبت میں لوگوں کی تربیت ہوئی ہے، نہیں، بلکہ ایسا دور ہے جبکہ تیزی کے ساتھ ممالک فتح ہوئے اور ملکوں کے فتح ہونے کے نتیجے میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ ایسے فوجیوں کی جن کی تربیت نہ ہوئی ہو، ایسے فوجیوں کو حکم دیا جائے کہ پورے مدینے کو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، جو چاہے کرو، تو آپ اندازہ کریں کہ ان فوجیوں نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا، کیا کیا نہیں کیا ہوگا ان فوجیوں نے۔ بہرحال 3 دن تک قتل و غارت کی اس مدینے میں کی گئی، مدینے کی بے حرمتی کی گئی، مسجد نبوی میں فوجیوں کے گھوڑوں کو باندھا گیا، قتل عام کیا گیا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق 700 معززین، جس میں صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، صحابیات اور تابعات موجود ہیں، ان کا قتل عام کیا گیا۔ 700 معززین اور 10,000 لوگوں کا، عام لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ گھروں میں گھس کر لوٹ مار کی گئی، ڈکیتی کی گئی، مدینے کی توہین کی گئی، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی، اور صحابہ اور صحابیات کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 دن تک مدینے کو حلال کر دیا گیا۔ آپ غور کر کے دیکھیں، اسلامی فوج ہے، اسلام کو ماننے والی فوج ہے، آپ غور کر کے دیکھیں کیا اسلام کے اندر ایک باغی گروہ کے لیے، اب سمجھیے کہ مدینے کے لوگ باغی تھے، ٹھیک ہے، مان لیا جائے باغی تھے، ایک باغی مسلمان گروہ کے خلاف یہ حرکتیں جائز تھی؟ مسلمان گروہ تو درکنار، ایک غیر مسلم گروہ بھی اگر اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرتا تو اسلامی حکومت غیر مسلم لوگوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کہ اسلام کے اندر اس بات کی اجازت ہے؟ لیکن اس یزید نے اس بات کی اجازت دی اور حکم دیا۔ 3 دن تک قتل عام کیا گیا، 3 دن تک غارت گری کی گئی، 3 دن تک لوٹ مار کیا گیا، اور لوگوں کی، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہاں رکے، قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 34 اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة۔ جب ملوک یعنی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، بستی میں فساد مچاتے ہیں، اور وجعلوا اعزة اهلها اذلة، بستی کے عزیز لوگوں کو، عزت دار لوگوں کو، قابل احترام لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فتح حاصل کرنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیں، خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہت شروع ہوگی۔ یہ فرق آپ معلوم کریں، خلافت میں خلفائے راشدین نے کیا کیا تھا اور ملوکیت میں بادشاہوں نے کیا کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ بادشاہ جب ملوکیت آتی ہے اور بادشاہ کسی بستی پر جب حملہ کرتے ہیں تو بستی میں فساد مچاتے ہیں، یزید نے فساد مچایا، وجعلوا اعزة اهلها اذلة، اور اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ یزید نے باقاعدہ اجازت دی کہ اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیا جائے۔ یہاں رک کر آپ دیکھیں خلیفہ کا مقام کیا ہوتا ہے اور بادشاہ کی حالت کیا ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے خلاف فوریز برپا کی گئی، انہیں قتل کرنے کے لیے محاصرہ کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے محل کو بھیج دیا گیا، انہیں قتل کرنے کی کوششیں ہو رہی۔ ایک خلیفہ کا کردار دیکھیں اس موقع پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اس اقتدار کو بچانے کے لیے میں اتنا تو ضرور کر سکتا ہوں کہ تمام مسلمان مل کر مشورے سے مجھے معذور کرے تو میں معذور ہو جاؤں گا، چند لوگوں کی بغاوت سے میں معذور نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چند لوگوں نے مجھے امیر نہیں بنایا، خلیفہ نہیں بنایا، مسلمانوں نے مجھے خلیفہ چنا، اتنا تو میں کر سکتا ہوں، لیکن اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے مدینے میں کسی مسلمان کا خون گرنا مجھے گوارا نہیں۔ کس نے کہا تھا؟ خلیفہ نے، وہ خلیفہ تھے اور یہ بادشاہ،
یہ ہے فرق خلافت اور ملوکیت کا۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا خلافت ہوگی 30 سال، اس کے بعد بادشاہ شروع ہوگی، ملک شروع ہوگا، ملوکیت شروع ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چاہتے تو مختلف ممالک سے، مختلف ریاستوں سے، مختلف اسٹیٹ سے گورنروں کو بلاتے، فوجوں کو بلاتے، اور جنہوں نے گھیر ڈال رکھا ہے، محاصرہ کر رکھا ہے، ان کی ٹکا بوٹی کر سکتے تھے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے تھے۔ کیا حضرت عثمان کے پاس اتنا باور نہیں تھا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، سارے انصار آپ کے حق میں دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اما القتال فلا، قتال کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، نہیں، جنگ کی اجازت میں نہیں، مسلمانوں کا خون نہیں بہے گا میرے جان کے لیے، میرے اقتدار کے لیے، میری خلافت کے لیے مسلمان آپس میں نہیں لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا، حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ میں جنگ کے لیے کسی بھی صورت میں تیار ہوں۔ خود آپ کے محل میں 700 سرفروش موجود تھے، جانباز سپاہی موجود تھے، جو اگر چاہتے حضرت عثمان غنی کے حکم سے ان کے خلاف لڑ سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آخر وقت تک انہیں منع کرتے رہے کہ میری وجہ سے جنگ نہیں ہوگی، میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہیں بہائے گا۔ یہاں رک کر آپ غور کریں، ایک خلیفہ کا عمل، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے طرز عمل نے یہ بتایا کہ ایک خلیفہ اور ایک بادشاہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک خلیفہ جو خدا ترس ہو، ایک خلیفہ جو متقی ہو، نیک ہو، باکردار ہو، وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے اور کہاں تک جا کر اسے رکنا چاہیے۔ انہوں نے یہ تو کیا کہ میں لوگوں کے کہنے پر معذور نہیں ہوگا جب تک کہ تمام مسلمان آپس میں مشورہ کر کے مجھے نہ اتاریں، اتنا تو انہوں نے کیا، لیکن اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں دی۔ اور یہاں دیکھیے ایک بادشاہ ہے، ایک یزید ہے، اس نے اپنے فوجوں کو پوری طرح اجازت دی کہ جب تم داخل ہو تو 3 دن کے لیے کھلی چھوٹ ہے، لہٰذا بے حرمتی کی گئی، مسجد نبوی کی توہین کی گئی، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور 3 دن تک بے حرمتی عام ہوتی رہی۔ یہ ہے ایک خلافت اور ملوکیت کا فرق، یہ ہے خلافت اور بادشاہت کا فرق۔ یہ حالات آئندہ آئیں گے، اس کا اندازہ تھا صحابہ کو، اسی وجہ سے انہوں نے مخالفت یوں نہیں کی دونوں نے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو آخر وقت تک اہل شام کی، بنی امیہ کی کے حق میں ان کے سپورٹ میں بات کرتے ہیں، یزید کے اس کرتوت کے بعد انہوں نے کہا کہ یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا ظلم کیا ہے، وہ تڑپ کر روکے ہوتے۔ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا اصل میں، جب یزید کے فوجوں نے یہ حملہ کیا تو اس کے خلاف پھر یزید کے خلاف بغاوت ہوئی، توابون کھڑے ہوئے 4000 کے لشکر کے ساتھ، وہ عبید اللہ بن زیاد کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس کے بعد مختار ابن ثقفی نے ایک بڑی فوج لے کر ملک شام کے خلاف حملہ کیا اور قاتلین حسین میں سے 22,000 قاتلوں کو قتل کیا۔ حضرت حسین کا قتل کرنے والوں میں جو ملک شام کے لوگ باقی تھے، ایسے لوگوں کو اس نے 22,000 لوگوں کو قتل کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو ملک شام کے حق میں بات کرتے ہیں، شامیوں کے حق میں، بنی امیہ کے حق میں بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ مختار ابن ثقفی نے قاتلین حسین میں سے 22,000 لوگوں کو قتل کر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کیا، مسلمانوں کے گلے کو ٹھنڈا کیا۔ تو یہ کرتوت تھے یزید کے کہ سن 63 ہجری میں اس نے مدینے پر حملہ کیا۔ پھر اس کے بعد سن 64 ہجری کا موقع آیا، سن 64 ہجری میں اس نے پھر مکے پر حملہ کیا۔ مکے میں کون ہے یاد ہوگا آپ کو، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ مکے میں، مدینے میں ان کی خلافت قائم ہوئی، ان کی حکومت قائم ہوئی، اور پورے حجاز میں، پورے سعودی میں، اس علاقے میں حضرت عبداللہ بن زبیر امیر تصدیق کی گئے اور یزید ملک شام تک محدود ہو کر رہے گئے۔ اب اس نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر، ظاہر سی بات ہے اسے اندازہ تھا کہ اگر یہ مضبوط ہوگا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، دوبارہ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ سن 64 ہجری میں اس نے، اس کی فوج نے مکے پر حملہ کیا، اور جو بڑے بڑے غلیل ہوتے جنہیں منجنیق کہا جاتا ہے، جس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر قلعوں کی دیواروں کو توڑا جاتا ہے، اس منجنیق سے اس نے پتھر برسائے، سنگ باری کی، اور اس کے نتیجے میں کعبۃ اللہ کی دیوار ٹوٹ گئی، کعبۃ اللہ پر حملہ کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی دوران یہ جنگ ہو رہی تھی، جاری تھی، اسی دوران یزید کا وہاں انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا تھا کہ جاؤ، اور اپنے امیر کی خبر کو، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد فوج تتر بتر ہو گئی اور فوج وہاں سے شکست کھا کر چلی گئی۔ سن 64 ہجری سے لے کر اس کے بعد 9 سال تک، سن 74 ہجری کے آغاز تک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حکمران رہے۔ پھر اس کے بعد خلیفہ مروان بن عبد الملک بن مروان جب مسلمانوں کا ذمہ دار بنا، اس نے پھر حملہ کیا مکہ المکرمہ پر، اس نے پھر سنگباری کی، اور اس وقت جو گورنر تھا وہ ظالم، بہت بڑا ظالم انسانی تاریخ کا، حجاج بن یوسف، اس نے مکے پر حملہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور 1 ہفتے تک کعبۃ اللہ کے دروازے پر ان کی لاش کو لٹکایا۔ میرا دوبارہ حملہ ہوا
تو یزید کا جو دوسرا جو کارنامہ تھا، دوسرا سیاہ کارنامہ جو تھا، وہ واقعہ حملہ جسے کہا جاتا ہے، مسجد نبوی کی بے حرمتی، مدینے پر حملہ، اور تیسرا جو واقعہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس نے مکہ المکرمہ پر حملہ کیا۔ تو یزید کی یہ جو خرابیاں ہیں، وہ شرابی تھا یا نہیں تھا، بے نمازی تھا یا نہیں تھا، اچھا تھا یا خراب تھا، یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، لیکن یہ تو تین بڑے کارنامے ہیں اس کے، ان کارناموں نے اس کے کیریکٹر پر ایک بہت بڑا دھبا بٹھایا ہے۔ اس کی وجہ سے کسی محدث نے اس کی روایت کو قبول نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یزید سے کسی بھی صورت میں کوئی روایت قبول نہیں کی جائے، یزید سے کوئی روایت نہ رہے، اس سے کوئی روایت قبول پیش نہ کرے۔ یہاں رک کر اب وہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اس قسم کے کردار کے بعد یزید کے معاملے میں ہمارا طرز عمل اور ہماری رائے کیا ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، یزید کے سلسلے میں اچھی رائے رکھنے والے بھی ہیں اور غلط رائے رکھنے والے بھی ہیں۔ یزید کے سلسلے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھا تھا، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، جتنے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں وہ جھوٹ ہیں، اور دوسری ایک رائے وہ دوسری انتہا پر ہے، وہ یہ کہ وہ کافر تھا، فاسق تھا، نعوذ باللہ شرابی تھا، ایک دوسری رائے۔ لیکن یہ متفق رائے ہے کہ وہ کافر اور فاسق، وہ کافر نہیں تھا، الحاد اور زندقہ اس کے اندر نہیں تھا، ملحد نہیں تھا، زندیق نہیں تھا، لیکن اس کے اندر جو دوسرے کردار تھے اس وجہ سے بعض بالکل معتدل قسم کے علماء اہل سنت نے درمیانی رائے دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر لعنت کی جائے، کیا اس پر لعنت کرنے کی اجازت ہے؟ کیا یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے یا پھر اس پر لعنت اللہ علیہ کہنا چاہیے؟ اس سلسلے میں آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض علماء نے، اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں، علماء اہل سنت میں سے ایک گروہ نے یہ کہا ہے کہ یزید پر لعنت کرنا چاہیے، یزید پر لعنت جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد نبوی پر حملہ کیا گیا تھا، بادشاہ نے جو فساد مچایا، کسی عام شہر کی بات نہیں تھی، بلکہ مسجد نبوی کی، مدینہ النبی کی، مدینہ الرسول کی بات تھی، عام شہر نہیں تھا، اور وہ شہر، وہ مدینہ الرسول جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرید احد للمدینہ بالسوء، جو شخص مدینے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے الا اذابہ اللہ فی النار، دو بقصاص اللہ تبارک و تعالی جہنم میں اسے شیشے کی طرح پگھلائے۔ مدینے کے ساتھ جو شخص برائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں اسے شیشے کی طرح پگھلائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخاف اہل المدینہ ظلما، جس نے ظالمانہ طریقے سے مدینے والوں کو خوف میں مبتلا کیا اخافہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی خوف زدہ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، مسند احمد میں یہ روایات موجود ہیں۔ اور یہ جو لعنت کی بات ہے، اس بنیاد پر امت، اس کے علماء اہل سنت کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یزید پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ اس میں سے ایک رائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ان کے بیٹے نے پوچھا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ قرآن میں سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید کے اندر آیت نمبر 22 اور 23 اٹھا کر دیکھیں، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، قرآن کے الفاظ پر آپ غور کریں، لعنت کرنے کی بات جن لوگوں نے کی ہے وہ دلائل کے ساتھ کہتے ہیں۔ ایک تو یہ حدیث جس میں فرمایا گیا کہ تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور قرآن مجید کی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہیں زمین پر جب حکومت دی جائے، تمہیں اختیار دیا جائے تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور تم رشتوں کو کاٹو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس پر میں کیوں نہ لعنت کروں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا آپ ملک شام کے خلاف، بنی امیہ کے لوگوں کے خلاف جو خروج ہوتا ہے، جو مخالفتیں ہوتی ہیں، اس کی کسی تحریک میں آپ شامل نہیں ہوتے، کیا آپ اہل شام کو پسند کرتے ہیں، بنو امیہ کو پسند کرتے ہیں؟ یہ کون ہے یہ اہل شام اور بنو امیہ؟ یہ وہی جنہوں نے حضرت حسین کے خلاف بغاوت کی، جنہوں نے مکے کی توہین کی، مکہ المکرمہ اور مدینے کی توہین کی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں اور اہل شام سے محبت، وہ فرماتے ہیں کہ اہل شام وہی تو ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم کی توہین کی، 3 دنوں تک اس کی بے عزتی کرتے رہے، اس کی نبطی فوجیوں نے، قبطی فوجیوں نے اس مدینے کو حلال کر دیا، کعبۃ اللہ کی توہین کی، کعبۃ اللہ میں آگ لگائی۔
ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور یہ لوگ اپنا انجام دیکھیں۔ کس نے کہا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ایسوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو ایک رائے کے لیے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قطادانی رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، اور قاضی ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی رائے یہ ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، لعنت کیا جا سکتا ہے قرآن مجید کی اس آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اس احادیث کی روشنی میں۔ لیکن ایک دوسری معتدل رائے یہ ہے، خود علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ لعنت کو درست نہیں سمجھتے۔ خود امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اصل جو معتبر روایات سے جو بات معلوم ہوتی وہ یہ کہ وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی یزید پر لعنت کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ کیا ہونا چاہیے رویہ؟ ایک بات ہے لعنت کا مستحق ہونا، دوسری بات یہ ہمارا اس پر لعنت کرنا۔ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، جو شخص ایسے افعال اختیار کرتا ہو جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، تو ہم اسے لعنت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اسے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ قرآن نے کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ میں اگر آپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہوں، کھلم کھلا جھوٹ بولتا ہوں، تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود لعنت ہوگی، آپ مجھے لعنت کریں یا نہ کریں۔ لیکن کیا مجھے لعنت کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے کرتوت کے نتیجے میں لازماً اس پر لعنت ہوگی، چاہے آپ اسے لعنت کریں یا نہ کریں۔ لیکن ایک مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس صفات ملعونہ سے میں مبتلا متصف شخص کو بھی آپ اپنی طرف سے لعنت نہ کریں، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوا۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت یہ بتایا کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس پر لعنت نہ کی جائے، اور صحیح رائے یہ ہے، بہتر زیادہ معتدل رائے یہ ہے کہ نہ اس سے محبت کی جائے اور نہ اس پر لعنت کی جائے، بلکہ درمیانی اور معتدل رائے علماء اہل سنت یہ ہے، یہ ایک گروہ یہ ہے کہ ایسے افراد پر مجموعی طریقے سے کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، مجموعی طریقے سے تو لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن پرٹیکولر ایک شخص کو متعین کر کے باقاعدہ اس کا نام لے کر لعنت کرنا یہ اتنا مناسب نہیں۔ کیوں؟ اس میں اس طرح اگر یزید پر لعنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو اس سے اوپر آگے چل کر صحابہ پر، دیگر صحابہ پر بھی لعنت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مجموعی طور پر لعنت کی جا سکتی ہے، خاص یزید کا نام لے کر لعنت کرنا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، خاموشی اختیار کرنا زیادہ افضل و بہتر۔ لیکن اس کی رائے یہ نہیں ہے، دیکھیں پھر یہاں دو رائے بنتی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لعنت کرنا صحیح نہیں، خاموش رہنا بہتر ہے، ان میں سے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یزید چونکہ خلفاء راشدین کے بعد امیر بنا تھا، لہذا خلفاء راشدین کے بعد جو فرد بھی امیر بنے گا اسے امیر المؤمنین کہا جا سکتا ہے، اسے رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے، یہ ایک رائے ہے۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ اس پر لعنت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے رضی اللہ عنہ لکھیں، اسے رحمت اللہ علیہ لکھیں، اسے امیر المؤمنین لکھیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خود حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے دربار میں ایک شخص نے یزید کو امیر المؤمنین کہا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انتہائی غصے میں آتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہو۔ یہ کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، کون ہے یہ عمر بن عبدالعزیز؟ ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کے مثل سمجھا جاتا ہے، پانچواں خلیفہ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اس شخص کو جس نے یزید کو امیر المؤمنین کہا تھا 20 کوڑے لگائے، 20 کوڑے اس نے لگائے، اس لیے کہ اس نے یزید کو امیر المؤمنین کہا۔ تو لعنت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے رحمت اللہ علیہ بولنا شروع کر دیں، امیر المؤمنین کہنا شروع کر دیں، یہ دوسری رائے۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اہل سنت ہی کے اندر ایک طبقہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ انہیں رحمت اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے دور میں تھے، عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوئے، یہ تابعی ہیں، لہذا انہیں رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے، ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ان پر لعنت نہیں کی جا سکتی لیکن رحمت اللہ علیہ کہنا بھی درست ہے۔ یہ دو رائے اپنی جگہ پر ہیں، جسے جس رائے پر اطمینان ہو اس رائے پر وہ عمل کرے، کسی بھی صورت میں دوسرے کو غلط قرار دینے کی کوشش نہ کرے، تحقیق کر کے جس نتیجے پر آپ پہنچ سکتے ہیں پہنچے۔ بہرحال یزید کے یہ کارنامے اور یہ کرتوت ہیں جس کے نتیجے میں یزید کے بعض فضائل کی وجہ سے یزید کی تعریف کی جاتی ہے، اور یزید کو لعنت اللہ علیہ نہیں کہا جاتا، رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اور یزید کے جو بڑے بڑے کارنامے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے اس پر بعض لوگ لعنت کرتے ہیں، بعض لوگ لعنت کرے بغیر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ اہم چیزیں تھیں جو واقعہ کربلا سے متعلق تھیں، یزید کے کردار سے متعلق۔ یزید کی دوسری بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا اصل بڑی خرابی یہ تھی کہ اس نے خلافت خلیفہ چننے کا جو اختیار تھا مسلمانوں کو، اس اختیار کو چھین لیا۔ یہ سب سے بڑا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کے خلاف لوگ ہوئے، صحابہ ہوئے۔
اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تاریخ کا گہرائی کے ساتھ، صحیح اور حقیقی تاریخ کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر کے ایک صحیح نتیجے پر پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خلافت کے جو اصول اور قواعد ہیں اسے سمجھ کر اسے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کے آخری سانس تک اس بات کی کوشش کی جائے کہ امارت کے لیے، ذمہ داری کے لیے، خلافت کے لیے جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے ہیں ان اصولوں کو اختیار کریں، ان اصولوں پر عمل کریں اور ان اصولوں کو ہم پھیلا سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔